بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لهم البشرى پیر طریقت، رہبر شریعت، آفتاب ولایت، واقف اسرار حقیقت و معرفت، بزرگ دانا و بینا، مبلغ دین محمدی، صاحب علم و صاحب کردار، فرزند سپہ سالار تحریک نظام مصطفیٰ، حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری بہاؤالدین محمد علی خان المعروف، حضرت علامہ قاری محمد میاں نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ 14 اگست 1950 کو رامپور یو پی انڈیا میں سراج السالکین، شہباز شریعت و طریقت، تاجدار اہل سنت، ولی کامل و اکمل، قائد تحریک نظام مصطفیٰ، امیر شریعت، شیخ الحدیث و تفسیر، حضرت علامہ مولانا حامد علی خان نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کی پرورش آپ کے والد گرامی نے اپنے بزرگان کے طریق پر فرمائی۔ 1959 میں آپ پاکستان تشریف لائے اور سرزمین مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کو اپنا مسکن بنایا۔ آپ کی یہاں آمد ایک زبردست روحانی و سماجی انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے عربی و فارسی کی تعلیم اپنے والد گرامی رحمت اللہ علیہ سے حاصل کی اور ان کے روحانی چشمہ ہدایت سے مستفید و مستفیض ہوئے۔ تجویز اور حفظ قرآن کے لیے ولی کامل، صوفی بے بدل و باصفا حضرت قبلہ الحافظ قاری محمد حسین سیالوی رحمت اللہ علیہ کی شفیق اصلاحی صحبت میسر آئی۔ پرائمری تعلیم مدرسہ اسلامیہ خیر المعاد سے حاصل کی اور 1967 میں گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول عام خاص باغ سے میٹرک میں امتیازی پوزیشن حاصل کی۔ 1968-69 میں انٹرمیڈیٹ گورنمنٹ ولایت حسین اسلامیہ کالج، 1971-72 میں گورنمنٹ کالج ملتان موجودہ ایمرسن کالج سے گریجویٹ اور 1973-74 میں ماسٹر ڈگری حاصل کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ایم اے اسلامیات اور ایم اے معاشیات میں ممتاز پوزیشن حاصل کی۔ ابا حضور حضرت علامہ مولانا حامد علی خان رحمت اللہ علیہ نے 7 جنوری 1980 بمطابق 18 صفر المظفر بروز پیر قریباً 3:10 پر وصال فرمایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے وصال کے بعد مدرسہ اسلامیہ خیر المعاد کے محتمم کے فرائض حضرت علامہ مولانا قاری بہاؤالدین محمد میاں نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ نے سنبھالے۔ یہ مدرسہ اس وقت جامعہ مسجد حنفیہ محلہ ملک مراد ملتان شریف میں واقع تھا۔ آپ کی شب و روز کاوشوں کی بدولت
یہ مدرسہ قلعہ کوہنا قاسم باغ ملتان پہ منتقل ہوا، جہاں جلد ہی اس کا شمار پاکستان کے صف اول کے مدارس میں ہونے لگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے کہ دنیا کی زندگی عارضی اور دنیاوی گھر مقام فنا ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے گھر کی زینت و آرائش کی بجائے آپ جامعہ خیر المعاد کی ترقی کے لیے شب و روز مصروف عمل رہے۔ یہیں ملتان کی خوبصورت ترین مسجد بنوائی جو فن تعمیر اور آپ کی اسلامی لگن اور محبت کا عظیم شاہکار ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی انتھک کاوشوں کی بدولت قرب و جوار سے متلاشیان علم و حقیقت جامعہ خیر المعاد کا رخ کرتے اور تشنگان علم ملک و بیرون سے یہاں اپنی پیاس بجھاتے اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی حیات مقدسہ شاہد ہے کہ آپ نے پوری زندگی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو دل نواز سے زمانے بھر کو مہکانے کا اہتمام کیے رکھا۔ آپ کے قلب و نظر میں عمر بھر محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و پیغام چھلکتا رہا۔ یہی محبت رسول ان سے زندگی بھر توصیف و ثنا، اصلاح و درستگی اور پیغام امن و آشتی کا خراج لیتی رہی۔ وہ عصر حاضر کے اسلوب ترازوں، خطیبوں اور مبلغوں سے بڑھ کر راہ خدا میں مٹے ہوئے فقراء کے قافلے کے خوشبخت مسافر تھے، جس کی ایک ایک ادا اور گزارا ہوا ایک ایک لمحہ آج بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے غیر معمولی محبت کا والہانہ پن عطا کر رہی ہے۔ ایک ایسی شخصیت مسحور کن جس نے کم سن بچوں سے لے کر بزرگ احباب تک سبھی کو ذکر الہی میں مشغول رکھا اور دنیاوی زندگی کے معاملات میں سنت اسوائے حسنہ کا درس دیا۔ آپ کی حیات مقدسہ میں بہت سے مشکل مراحل بھی آئے، مگر ہمیشہ خندہ پیشانی سے مقابلہ فرمایا۔ فلک ٹوٹے زمین پھٹ جائے، موت آئے کہ دم نکلے۔ فلک ٹوٹے زمین پھٹ جائے، موت آئے کہ دم نکلے، مگر ہرگز نہ ہادی کی اطاعت سے قدم نکلے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی پوری زندگی محافل حمد و نعت اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہتمام میں بسر ہوئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے وسعت علم، کثرت مطالعہ، دلنشیں انداز درس و تدریس، مجبور و پریشان حال مخلوق خدا کی داد رسی کی بابت دلوں میں گھر کیے ہوئے ہیں۔ ایسے مسلح دور حاضر میں اتنے کم ہیں جنہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے۔ دور حاضر میں یورپین کلچر اور ہندو کلچر کی یلغار اور کیبل کے فحش پروگرامز کی تباہ کاریاں روکنے اور ان کے سدباب کے لیے ریڈیو پاکستان، پاکستان ٹیلی ویژن اور مختلف چینلز پر آپ کے انٹرویوز، دروس قرآن و اصلاحی بیانات زینت بنے، جس سے خلق خدا استفادہ کر رہی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی آخری آرام گاہ کا انتخاب ابا حضور کے زیر سایہ حضرت پیر دربر رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس کے ساتھ خود فرمایا۔ اپنے وصال سے قریباً 15 روز قبل خانقاہ حامدیہ کے مستری استاد سے فرمایا کہ دیکھو، ہماری تربت اتنی گہری بنائیے گا کہ جب لحد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو ہم ان کا کھڑے ہو کر استقبال کر سکیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے مورخہ 7 جون بروز منگل اپنے گھر میں حسب دستور نماز فجر کی امامت فرمائی اور نماز فجر کے بعد ذکر و اذکار میں مصروف رہے اور اسی حالت میں قریباً صبح 6:15 پر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
نہ صرف ملتان اور پاکستان بلکہ آج پورا عالم اسلام اپنی آنکھوں سے آنسو نہیں روک سکتا۔ دل ٹوٹ گئے، ہر ایک صدمے سے چور چور ہے، کیونکہ ایک عالم کی موت پورے جہان کی موت ہوا کرتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج جس مرد کلندر کے جنازے میں ہم سب شریک ہیں، یہ لاکھوں انسانوں کا سمندر اس بات کی گواہی دے رہا ہے۔ ملتان کا یہ اسٹیڈیم اپنی قسمت پر ناز کر رہا ہے کہ آج جس جنازے میں ہم شریک ہیں، یہ وہ اللہ کا ولی ہے جو تاجدار اولیاء محبوب العلماء ہے، جو اولیاء اور علماء کو جن پر ناز تھا۔ یہ شریعت طریقت کا پیکر کون ہے کہ جن کے چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے؟ یہ کون ہے کہ جس کا اٹھنا بیٹھنا قرآن و حدیث کی عملی تفسیر ہے؟ جب یہ چلتا ہے، دیکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ واقعی اللہ کا ولی جا رہا ہے۔ جنہوں نے ان کی صحبت میں چند لمحات بسر کر دیے، آج وہ اپنی قسمت پر رشک کر رہے ہیں۔ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے چہرے پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی وجہ سے سجا لی۔ ان کی صحبت سے فیض پانے والے جب ان کے چہرے کی زیارت کرتے تھے تو عبادت کا شوق اور ذوق تڑپ جاتا تھا۔ ننگے سر پھرنے والے سینکڑوں لوگوں نے اپنے سروں پر امامہ شریف کو سجا لیا، نماز کو اپنا شعار بنا لیا۔ ہاں آج اسی مرد درویش ولی کامل کا جنازہ ہے جن کے بارے میں ہر زبان یہ کہتی رہتی تھی کہ یا اللہ میرے پیر و مرشد کی عمر میں برکت عطا فرما، میرے پیر کو میری زندگی بھی لگا دے، میرے پیر کی عمر کو دراز فرما دے۔ اس جنازے میں وہ مریدین بھی شامل ہیں، وہ عقیدت مند بھی شامل ہیں، وہ محبت کرنے والے بھی شامل ہیں جو یہ کہا کرتے تھے اور رب سے التجا کرتے تھے کہ کاش یہ ولی کامل ان کا نکاح پڑھا دیتے، کاش یہ ولی کامل ان کا جنازہ پڑھاتے۔ یہ شخصیت وہی عظیم شخصیت ہے جو مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان کے نائب امیر، جمعیت علماء پاکستان کی سپریم کونسل کے ممبر ہیں اور مختلف تنظیم ہائے جماعت اہل سنت کے سرپرست ہیں۔ اللہ اپنے محبوب بندوں سے فرماتے ہیں کہ لوٹ آ اپنے رب کی جانب اس حالت میں کہ وہ تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہے، اور خود خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے چھوٹے بھائی حضرت صاحبزادہ قاری احمد میاں خان نقشبندی مجددی نے پڑھائی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے سوگواران میں آپ کی والدہ ماجدہ، آپ کی اہلیہ محترمہ، آپ کے برادران حضرت صاحبزادہ قاری ناصر میاں نقشبندی مجددی، حضرت قبلہ صاحبزادہ قاری احمد میاں نقشبندی مجددی، تین صاحبزادے صاحبزادہ حافظ محمد نعمان حامد، صاحبزادہ حافظ قاری محمد حسان حامد، صاحبزادہ فیضان حامد، ایک صاحبزادی اور ہزاروں لاکھوں مریدین و معتقدین شامل ہیں۔ دنیا بھر سے مریدین و معتقدین کے قافلے روحانی فیض کے حصول کے لیے مزار مقدس پر حاضر رہتے ہیں۔ اللہ اس مرد کلندر کی تربت پر دائمی انوار و تجلیات کی بارش فرمائے اور ہم سب کو ولی کامل کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے، وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے۔ بس کمی ہے تو اس شیخ کی جو تہے مزار چلا گیا۔